بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم رسول خدا سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات والا صفات کے لیے کروڑوں سلام ہوں رسول رحمت کے ان جانثاروں پر جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنا کاروبار اللہ کے نبی کے حکم پر اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہم پہ سایہ فگن ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تھا اسی وقت سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا. حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں آپس میں لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہے. قبل الاسلام بھی عرب کی جاہر معاشرے میں بھی اس مہینے کی عزت اور احترام کیا جاتا تھا، لیکن بدنصیبی ہے ہماری کہ آج جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے کچھ بدبخت اور بدگماش اپنی زبانوں کو عام مسلمانوں تو خدا کائنات کے بہترین مسلمانوں کی عزتوں کی پامالی سے گندا اور آلودہ کرنے لگتے ہیں. ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی آڑ میں ان لوگوں کو گالی کیوں دی جاتی ہے جو اس واقعے کے ہونے سے 50 برس پہلے، 55 برس پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے؟ نشان تان ان پہ کیوں دراز کیا جاتا ہے؟ زبان طنز ان پر کیوں پھیلائی جاتی ہے جو نہ اس واقعے میں ملوث ہیں، نہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، نہ اس واقعے کو دیکھنے والے ہیں؟ پتہ نہیں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پیش آ گیا کہ جنہوں نے اپنی زبانوں کو کائنات کے اعلیٰ ترین لوگوں کی عزتوں کو ناپاک کرنے میں ملوث کیا،
اپنی زبانوں کو ناپاک کیا کائنات کے اولین مومنوں کے لیے، ان پر زبانیں تان دراز کر کے. کیسی بد نصیبی ہے. محرم کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اگر کسی سے تمہاری دشمنی بھی ہے تو اس ایک مہینے میں اپنی دشمنی کو بھی پسے پوش ڈال دو، اس کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرو. لیکن کیسے افسوس کی بات ہے کہ اسی مہینے میں کائنات کے بہترین انسانوں کے بارے میں زبانیں تان دراز کی جاتی ہے. ہم جب دین کا مطالعہ کرتے ہیں، اور دین نام ہے قرآن مجید کا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے افعال کا، جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان، ایک سادہ لو اور عام مسلمان کی حیثیت میں بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد اس کائنات کے افضل ترین لوگ، اعلیٰ ترین لوگ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اسر و یسر کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارنے والے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، براہ راست آپ سے دین سیکھنے والے ہیں اور آگے لوگوں کو سکھانے والے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. قرآن میں بتاتا ہے کہ جس طرح انبیاء کی جماعت سب درجے کے اعتبار سے، شان اور مقام کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. رسولوں کی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے. کسی سے اللہ نے کلام کیا ہے، کسی کو اللہ نے درجہ بلند کیا ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے ہیں. کوئی سابقون ہیں، الاولون ہیں، کوئی الآخرون ہیں، آخر میں اسلام قبول کرنے والے ہیں. کسی کو کسی صفت میں اللہ نے بلند کیا، کسی کو کسی صفت میں اللہ نے بلند کیا، مقام دیا. کسی صحابی کو سیف اللہ کہہ دیا، کسی صحابی کو حبر الامہ کہہ دیا، اپنے کسی ساتھی کو امیر الامہ کہہ دیا، کسی ساتھی کو آپ نے اسد اللہ کہہ دیا، کسی ساتھی کو کرم اللہ کہہ دیا، کسی ساتھی کو غنی اور ذوالنورین کہہ دیا، کسی ساتھی کے لیے فاروق کا لقب پسند کیا اور کسی ساتھی کو صدیق اکبر بنا دیا. لیکن شان اور مقام کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری وہ شخص، وہ شخصیت جنہوں نے پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ایمان لا کے، ان تک مقام اور درجے کے اعتبار سے کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ کا وعدہ ہے کہ سب کو اللہ جنت عطا کریں گے. جب یہ سارے جنتی ہیں، اللہ نے سب کو ایک مقام دیا ہے، سب کو ایک شان دی ہے، تو بعد میں آنے والوں کو کیا حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں بکواس کریں اور زبانیں تان دراز کریں؟ انسان ہے، جیتے جاتے انسان ہیں. آپ کے گھروں میں آپ کے 4 بیٹوں میں اختلاف نہیں ہو جاتا؟ کبھی رائے کا اختلاف آپ کے بھائیوں میں آپ کے ساتھ نہیں ہو جاتا؟ جیتے جاگتے انسانوں میں، زندہ معاشروں میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس اختلاف کو کسی کے لیے دین اور ایمان کی کسوٹی بنا لینا، کسی کے لیے اس اختلاف کے رائے کے اختلاف کو اس کے دین پر دان کا ذریعہ بنا لینا، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے؟ آج لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں فلاں نمازی نہیں تھا، فلاں حکمران شرابی تھا، فلاں حکمران جناب وہ فاسق تھا اور فاجر تھا، فلاں حکمران ایسا تھا اور ویسا تھا، اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھے تو آپ تو حکمران بھی نہیں، آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اپنے
گریبان میں کبھی نہیں پھینکنا، اور جو اسلاف دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بارے میں زبان تان بکواس اور اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے، غور کیجیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اپنے رفقاء کے بارے میں، اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنے جانثاروں کے بارے میں، اپنے سے محبت کرنے والوں کے بارے میں، اپنے لیے تن من دھن قربان کرنے والوں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں میرا خیال رکھو۔ میں کہتا ہوں، اور پیارے پیغمبر اپنے نبی کے اپنے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی نہ کہتے تو یہی جملہ ان کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں میری عزت اور حرمت کا خیال کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ پیارے پیغمبر کو گالی جاتی ہے، جو صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان تان دراز کرتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال رکھو۔ یہ بھی تو سوچو نا کہ ان کا استاد کون ہے، یہ بھی تو سوچو ان کا قائد کون ہے، یہ بھی تو سوچو ان کا فرما روا کون ہے، یہ بھی تو سوچو ان کا سربراہ کون ہے، یہ بھی تو سوچو ان کا محب کون ہے، کن کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں۔ تم ان کو گالی دیتے ہو، ان کے بارے میں برا کہتے ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابی کو گالی نہ دو، میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابی میں زبان تان دراز نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منظر بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے، اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، فرمایا ایسا فصیح و بلیغ خطبہ کہ کلیجے اچھل اچھل کے سی حلق میں آ رہے تھے، جسموں پہ رونگ کے تاری تھے اور جسم کپکپا رہے تھے۔ میرے آقا نے خطبہ دیتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی، لوگوں میرے اور میرے خلفاء راشدین جو مہدی ہیں، راشد بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور لوگوں کو ہدایت دینے والے بھی ہیں، فرمایا میرے صحابہ، میرے خلفاء راشدین کے بارے میں اللہ اکبر، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ وہ ان کی عظمت یہ، عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا ان کی سنت کو اپنے دانتوں کی کچلیوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو صحابہ، جو خلفاء راشدین نے عمل کیے ان کے ساتھ چلو، ان کی بات مانو، صحابہ کرام میرے خلفاء کے ساتھ ملو۔ حضرت ارباز بن ساریہ میرے پیغمبر کے خطبے کا ایک منظر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نا ہر صحابی کا ایک درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اللہ نے مقرر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر نے اپنے دو لاڈلے صحابہ کے بارے میں کہا، ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ آج ہمیں یہ تو یاد ہے، بڑی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرات حسنین کریمین سیدنا و مولانا، کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں خوشی ہے، اللہ کے رسول کے نواسے، جوانوں کے لیے رول ماڈل، اسلام کے علم بردار، اولین مجاہدین میں سے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی عظمت اور شان ہمارے سر ماتھے پہ۔ یہ حدیث بہت ہے، وہ شباب اہل الجنہ کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ساتھ فرمایا، آپ نے اپنے دونوں رفقاء کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا، ہذانی
سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے اس امت کے اور انسانیت کے کتنے بزرگ ہیں، ان بزرگوں کے سردار یہ دونوں ابو بکر و عمر ہیں۔ امت کے بڑی عجیب بات، ہم فٹافٹ موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی ان کا مقابلہ کیا ہے؟ کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، سوال کیا کہ ماں عائشہ کی شان زیادہ ہے یا ماں فاطمہ کی شان زیادہ ہے؟ اب دیکھیں دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، لیکن جواب دینے والے نے کمال جواب دیا۔ اس نے کہا اگر تو بحیثیت سے بیٹی کے دیکھو تو عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر امتی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ کی شان زیادہ ہے۔ لیکن اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو فاطمہ علی کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، اور علی امتی ہے، اور عائشہ نبی کی بیوی ہے۔ اس حساب سے عائشہ کی شان زیادہ ہے۔ مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ کرنا بھی نہیں چاہیے، موازنہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دونوں کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، دونوں کی شان اپنی جگہ پہ ہے، دونوں کی عفت اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی طرح کسی بھی صحابی کا کسی بھی دوسرے سے مقابلہ کرنے کا کیا کام، کیا سوال بنتا ہے؟ جس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے اس کو شرف صحابیت سے بہرور کر دیا۔ اب ایسے کرنی دینا بڑا آپ نے نام سنا ہوگا، میرے پیغمبر کے دور کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، قرن کے علاقے سے میں زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، مسلمان بھی ہو چکے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اپنی ماں کی عیادت کرو، اپنی ماں کی تیمارداری کرو۔ ماں کی تیمارداری کرتے رہے، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عظمت یہ ہے، اب ایسے کرنے کی شان یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قرن کے علاقے سے عویس نام کا ایک بندہ آئے گا، جب وہ اگر تمہارے پاس آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اتنی شان کے باوجود بھی دنیا کا کوئی عالم، کوئی محرخ، کوئی سیرت نگار اب ایسے کرنے کو صحابی رسول نہیں کہتا۔ میرے پیغمبر کے دور میں ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہے، لیکن میرے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ نظر نہیں دوڑائی، آپ کی صحبت اختیار نہیں کی، آپ کے پاس نہیں بیٹھے۔ عظمت یہ ہے، میرے پیغمبر عمر جیسی شخصیت کو کہتے ہیں وہ آئے تو دعا کروانا، لیکن صحابی انہیں کوئی نہیں کہتا۔ صحابی صرف وہی ہے جس نے میرے پیغمبر کے گوڈے میں گوڈا جوڑ لیا، جو میرے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ گیا ہے، جو میرے پیغمبر کی شاگردی اختیار کر گیا ہے، جو اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں شمار ہو گیا ہے، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ عظمت اور عفت اور کسی کو نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کیا نا، ہر ایک کا اپنا اپنا، کوئی صحابی مہاجر ہے نا، کچھ انصار ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت براء ابن عازب ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن، میرے انصار وہ ہیں جن سے مومن ہی محبت کریں گے، منافق ان سے محبت نہیں کریں گے۔ الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، انصار سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ انصار کی اپنی شان ہے، انصار کا اپنا مقام ہے، مہاجرین کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی عظمت و رفعت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ لیکن مقام کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو آغاز خطبہ میں نے آج پڑھی، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے کیا فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اولین سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، مہاجرین و انصار جو سب سے پہلے مومن ہوتے ہیں، اس کے بعد والے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پیچھے آئے نیکی میں، ان کے نقش قدم پہ چلے نیکی میں، فرمایا کیا ہے؟ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ پہ راضی ہو گیا۔
آج ایک بدبخت اٹھ کے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں ان پر راضی ہو گیا، وہ کہے کہ ابو بکر مرتد ہو گیا تھا، ابو بکر کافر ہو گیا تھا، عمر مرتد ہو گیا تھا، عثمان مرتد ہو گیا تھا، وہ سب پہ ارتداد کا فتویٰ ٹھوکے، مجھے بتائیے قرآن سچا ہے یا وہ بدبخت اس کی بکواس سچی ہوتی ہے؟ ہمیں سبق دیا جاتا ہے نہیں 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 نہیں، امن کی بات کریں، جو امن خراب کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، کوئی تھوڑا اور کر لو۔ امن خراب کرنے والوں کو ساتھ جاتی ہے، اور جو صحابہ کی عظمت کے لیے روتے ہیں، جو قرآن کی عزت کے لیے روتے ہیں، اللہ کی عزت، اللہ کے رسول کی عزت کے لیے جو کلپتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے تم سے کبھی پہناتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عظمت و رفعت میں، شان و مقام میں، جس طرح صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، لوگ میں نے کہا نا موازنہ کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول الگ ہیں، صحابہ کرام الگ ہیں۔ بھائی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ہے اس میں کوئی شک کی بات؟ جو آپ کے گھر والے ہیں ان کا مقام اور ہوتا ہے، آپ کے دوستوں کا مقام اور ہوتا ہے۔ جو گلی میں آپ کے کاروبار کے دوست ہیں، آپ کی تحریک کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، بازار کے دوست ہیں، دکان کے دوست ہیں، وہ آپ کے جگری دوست ہیں، ان کا مقام وہ تو نہیں ہے جو آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا یا بیوی کا یا بھائی کا ہے۔ اللہ نے دونوں کا مقام اپنا اپنا ہے، دونوں کی شان اپنی اپنی ہے، لیکن جب دونوں مقابلہ شروع کر دیں نا تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا دماغ صحیح ہے، گھر والے ہیں، اصحاب ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں، گھر والے بھی اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہیں جو میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، ورنہ ابو طالب بھی تو گھر والے تھے نا۔ ابو طالب گھر والا نہیں تھا، ابو لہب گھر والا نہیں تھا، میرے پیغمبر کا چچا تھا ابو لہب۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن نے ہمیشہ کے لیے لعنت برسا دی، قیامت تک قرآن پڑھنے والے اس ابو لہب بدبخت پہ لعنت کرتے رہے۔ گھر والا تھا وہ بھی، گھر والے وہ تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا ڈوبنے لگا نا، نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، کہا ان ابنی من اہلی، اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے۔ جواب کیا ہے؟ انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک۔ قرآن ہے قرآن، اگر عقل کے دروازے ہم کھول کے بات سنیں تو بڑے مسئلے سمجھ آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح جس کو تو بیٹا کہتا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں بیٹا نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، نبی کا بیٹا ہو کے شرک کا ارتکاب کرے، نبی کا بیٹا ہو کے اس طرح کے بدبختوں والے اعمال کرے، اس کے عمل درست نہیں ہے، لہذا میں اس کو تیرے خاندان سے نکال رہا ہوں۔ تو اہل بیت میں سے وہ لوگ جو صحابی ہیں ان کا دوہرا اعزاز ہے، وہ صحابی بھی ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں، دوہرا اعزاز، ان کی دو شانیں ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، وہ گھر والے بھی ہیں۔ اب اہل بیت میں کہتے جی اہل بیت صرف فاطمہ ہیں، حسنین ہیں، علی ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ بھائی اہل بیت بیوی کدھر جائے گی؟ آپ کی ازواج مطہرات، کیا آپ نے کبھی ان بیویوں کو کہا تم میرے گھر والی نہیں ہو؟ ہمارے پنجابی معاشرے میں تو بولا ہی جاتا ہے، پوچھتے ہیں نا کوئی باپردہ خاتون سے آج یہ کون ہے؟ یہ گھر والے ہیں۔ یہ بیوی کا متبادل لفظ ہے، گھر والے، مترادف لفظ ہے گھر والے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ گھر والے کتنے تھے؟ گھر والے ٹھیک نہیں، یہ سوال نہیں کرتے، مراد اس سے ہوتا ہے بیوی کا کیا حال ہے، آپ کی بیگم صاحبہ تندرست ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کے بعد ہوگا تو سسرال والے پوچھتے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں، سناؤ گھر والے میں کی حال ہے، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ بیویاں گھر والوں میں شامل نہیں، یہ ظالم کہتا ہے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، آپ نے کبھی حضرت ام کلثوم کا نام سنا؟ ایک ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ایک ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہے، اور اکیلے حضرت علی کی نہیں، حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہے۔
حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی بیٹی ہے ام کلثوم. کبھی سنا نا ان کا؟ کیا وہ اہل بیت میں نہیں ہے؟ کیا وہ میرے پیغمبر کی نوازی نہیں ہے؟ آپ نے حسن و حسین کا نام سنا ہے یا بڑی آپ زینب کا نام سنتے ہیں؟ زینب کا نام سنتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کبھی آپ نے ام کلثوم کا نام کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ ام کلثوم کا نام لے تو پھر حضرت عمر کا نام لینا پڑتا ہے کہ وہ ان کی بیوی تھی, وہ ان کی زوجہ محترمہ تھی. حضرت عمر نے مانگ کے رشتہ لیا تھا. حضرت علی سے کہا تھا میرا جی چاہتا ہے تیرے خاندان کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہو جائے, میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں. اور حضرت علی نے خوشی کے ساتھ کہا تھا آپ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے میری بیٹی کے لیے, میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دیتا ہوں. وہاں رشتے داریاں قائم ہیں اور یہاں لڑائیاں کروا رہے ہیں. آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کے آج یہاں ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی سوچیں تو صرف ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ہمارا راستہ ہم نے کون سا اپنا رکھا ہے؟ کس راستے پر ہم چلے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کے بارے میں فرمایا لا تسوقوا صحابی, وہاں آپ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, اللہ سے ڈراتا ہوں میرے گھر والوں کے بارے میں. کبھی آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کبھی آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور کبھی دونوں کا ذکر کیا اللہم انی احبہما فاحبہما, اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار کر. فاحبہ, اور تو ان سے پیار کر, میں یحبہما جو ان سے پیار کرتا ہے. اللہ کا پیار لینے کے لیے تو بڑا آسان سا راستہ ہے, حسنین سے محبت کرو اللہ کا پیار مل جائے گا. میرے پیغمبر نے دعا مانگی ہوئی ہے. تو ہم تو اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں, اس لیے ہم حضرات حسنین سے پیار کرتے ہیں. حضرات حسنین سے پیار کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. لوگوں محبت کا معیار بھی تو پیارے پیغمبر نے بتایا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ اکبر. سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ پتہ کیا تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے پیغمبر کے قرابت داروں سے حسن سلوک کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے. مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ, مجھے اتنا پیار اپنے رشتہ داروں سے نہیں جتنا اللہ کے رسول کے رشتہ داروں سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرات حسنین کا نا 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا. 5,000 درہم. عبداللہ بن زبیر کا 4,000, عبداللہ بن عمر کا اپنے بیٹے کا 4,000 درہم وظیفہ مقرر کیا. عبداللہ ایک دن اعتراض کرنے لگے اے امیر المومنین بابا جان یہ عجیب انصاف ہے آپ کا, آخر حسن و حسین بھی تو میری عمر کے ہی ہے نا, ہم عمر ہیں, ہماری خدمات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. جتنا دین کی خدمت انہوں نے کی اتنی میں نے بھی کی ہے, جتنا دین انہوں نے سمجھا اتنا میں نے بھی سمجھا ہے. ہم عمر بھی ہیں, ہم اثر بھی ہیں. ان کا وظیفہ 5,000 درہم, میرا 4,000 درہم. یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے, امیر المومنین عمر فاروق کو کہہ رہا ہے. اور جناب امیر المومنین کا جواب آگے سے کیا ہے؟ کہا عبداللہ حسنین کے نانا جیسا نانا لاؤ, حسنین کے بابا جیسا بابا لاؤ, حسنین کی ماں جیسی ماں لاؤ, پھر تم حسنین کے برابر ہو جانا. پہلے ان جیسا خاندان تو لے کے آؤ. یہ کون کہہ رہا؟ عمر کہہ رہا اپنے بیٹے کو, امیر المومنین کہہ رہا اپنے بیٹے کو. وظیفہ زیادہ کرنے کی واحد وجہ پیارے پیغمبر کا نواسا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وظیفہ مقرر کیا زیادہ. اللہ اکبر. ان کی محبتوں کا عالم کیا تھا؟ میں وقت بڑا کم ہوتا ہے لیکن ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی جوان ہو گئے. ایک دن نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے, کہنے لگے علی شادی کیوں نہیں کرتے؟ جوان ہو گئے, شادی کرو. حضرت علی کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں, مجھے رشتہ کون دے گا؟ مجھے رشتہ کون دے گا؟ غریب آدمی ہوں, وسائل ہی نہیں ہے میرے پاس. آج لوگوں نے حضرت علی کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشی طور پہ تنگ دست آدمی تھے، ایمان کے طور پہ امیر ترین شخصیت تھے، ایمان سب سے اعلیٰ تھا، لیکن معاشی طور پہ تو غریب ہونا تو جرم تو نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جی میں کیسے شادی، مجھے کون بیٹی دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق بڑا جیسے پیار ہوتا ہے نا، کان میں کہتے ہیں اللہ کے رسول سے بات کرو، فاطمہ کے بارے میں بات کرو، اللہ کے رسول سے کہو۔ کون مشورہ دے رہا ہے؟ آج 1400 سال بعد ان کی دشمنیاں نکال رہے ہو، اور کبھی دیکھو تو صحیح، حضرت علی بھی تو حضرت علی تھے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فام و فراست کا بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے چپکے سے کہا میں تو نہیں کہتا، آپ ہی کہیے۔ حضرت علی جانتے تھے یہ جو ابوبکر ہے نا یہ سوالی بن کے جائے گا، سوالی پتہ نہیں ہوتا خالی آ جائے، سوالی بن کے جائے گا تو خالی نہیں آئے گا، آپ ہی جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ساتھ لیا، اب دونوں چلے گئے، دونوں کو پتا، ابوبکر کو بھی پتا ہے مجھے بھی جواب نہیں ہوگا، عمر ہوگا تو کیس زیادہ مضبوط ہو جائے گا، جواب نہیں ہوگا، چلے گئے۔ اللہ کے رسول آپ کے پاس حاضر ہوئے، کہو کیسے آنا ہوگا؟ کہ اللہ کے پیغمبر ایک ضروری بات کرنی ہے، ذاتی بات کرنی ہے۔ فرمایا میرا تمہارا کیا چھپا ہوگا، بتاؤ۔ کہ اللہ کے پیغمبر ہم رشتہ لے کے آئے ہیں، بیٹی فاطمہ کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ کہا کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، کہا مجھے فاطمہ سے پوچھنے دو، یہ کئی کتابوں کی پایا تو ان کو خلاصہ کر کرو، فاطمہ سے پوچھنے دو۔ حضرت فاطمہ سے جا کے پوچھا، کہا بیٹی آج بھی یہ مسئلہ بڑا اٹھتا ہے نا، منہ اٹھا کے بیٹیوں کا رشتہ کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، یہ شریعت کے خلاف کام ہے، بیٹی سے پوچھنا چاہیے، میرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ دین کی تعلیم ہے۔ رشتہ کرنے سے پہلے بیٹے سے بھی پوچھے، بیٹی سے بھی پوچھے۔ اسلام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو نا تو دونوں کو ایک نظر، دونوں کو ایک ملاقات کروا دیا کرو، ایک دوسرے کو دونوں دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت رسول کریم حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے کر کے نا، فرمایا بیٹی ایک ضروری بات کرنی ہے، تیرا رشتہ آیا ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ رشتہ لے کے وہ آئے ہیں جن کو تیرے بابا نے کبھی جواب نہیں دیا، سوال انہوں نے کیا ہے جن کو تیرے باپ نے کبھی جواب نہیں دیا۔ سوچ لینا، سمجھ کے بتاؤ، مجھے بتاؤ، علی کے لیے تیرا رشتہ آیا ہے۔ اور میرے آقا نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا فاطمہ سے، فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے نیک اور صالح نوجوان سے تیرا رشتہ طے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ جانتی تھی رشتہ لے کے آنے والے ابوبکر و عمر ہیں تو میرا بابا ان کو جواب نہیں دے گا، تو جب میرا بابا ان کو جواب نہیں دیتا تو میں کیوں ان کو جواب دوں؟ فاطمہ نے رضامندی ظاہر کی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خوشخبری سنائی، فرمایا جاؤ علی سے کہو جا کے تیاری کرے، علی سے پوچھو اس کے پاس کیا ہے۔ علی کو بلایا گیا، کہا جی میرے پاس ایک زرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، زرہ لاؤ اور جا کے اس کو بیچو۔ اب حضرت علی زرہ لے کے آئے، ابوبکر و عمر مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کس کو بیچیں جا کے، پیسے مول زیادہ لگ جائے، رشتہ کس کا ہو رہا ہے؟ سوچئے ذرا، اہل بیت رشتہ ہو رہا ہے علی کا اور فاطمہ کا، اور کروانے والے وہ ہیں جن کو دھکے لگا کے اہل بیت سے باہر نکال رہے ہیں۔ دونوں سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ زرہ کی سب سے زیادہ قیمت اگر کوئی لگا سکتا ہے تو فاطمہ کا بہنوں ہی لگا سکتا ہے۔ جاؤ حضرت عثمان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عثمان کے دروازے پہ حضرت عثمان باہر آئے، عثمان کام پڑ گیا تجھ سے، کہا حکم کرو، کہا یہ زرہ ہے علی کی، یہ بیچنی ہے، کہا خیریت سے کیا ضرورت پیش آ گئی، کہا علی کی شادی ہو رہی ہے تیری سالی کے ساتھ، تیری خاہر نسبتی کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ علی کی شادی ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا علی اپنی زرہ بیچ کے آؤ، گھر کا سامان خریدو، جہیز بناؤ۔ حضرت علی حضرت عثمان مسکرا کرے گا، اچھا بولو بیچ خرید لیتا ہوں، کتنے کی بیچنی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق بڑے سیانے تھے، کہتے ہیں نہیں، مول میں تم ہی لگاؤ، قیمت میں تم ہی لگاؤ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اچھا چلو ایسا کرو، اس کی زرے گن لو، جتنی زرے ہوگی اتنے درہم لے جاؤ۔ 480 زرہ کے 480 کڑیاں اور 480 درہم جناب عثمان نے حضرت ابوبکر کی جھولی میں، ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی جھولی میں ڈال دی۔
بڑے خوش ہوئے، 480 درہم بڑی رقم تھی اس وقت، لے کے باہر کو نکلے۔ حضرت عثمان نے پھر آواز دی، کہا لو او بھائیو بات تو سنو، پلٹ کے آؤ۔ پلٹے، حضرت عثمان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں شادی فاطمہ کی علی کے ساتھ، علی یہ پیسے لے جاؤ، زرہ کی قیمت ہو گئی، یہ زرہ لے جاؤ، عثمان کی طرف سے تحفہ ہو گیا، تم یہ زرہ پہن کے جنگ کرو گے، اللہ عثمان پہ راضی ہوگا، زمین میں محمد کریم راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ یہ زرہ بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ۔ تم روتے ہو، ان میں اختلاف تھا، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور آگے بڑھیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے آئے، جانتے ہیں آپ نے پیسے کس کو دیے تھے؟ فرمایا تھا جاؤ بازار سے فاطمہ کی ضرورت کی چیزیں خرید کے لاؤ۔ فاطمہ کی ضرورت کون گیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو پیسے پکڑائے تھے، بیٹی میری ہے، جہیز کا سامان تم خریدو گے، جاؤ۔ ابو بکر جانے لگے تو فرمایا پلٹو، بلال کو ساتھ لے کے جاؤ، خریدو گے تم، سر بلال کا ہوگا، اس میں رکھ کے لانا۔ ابو بکر خلافت کا بوجھ اٹھائے گا، جہیز کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اب بلال کو لے جاؤ۔ سامان آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن پتہ کس نے بنایا؟ یا اللہ میں کیا کیا بیان کروں۔ حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو میک اپ کیا، کپڑے پہنائے۔ حضرت علی کے جس گھر میں فاطمہ کو جانا تھا، اس گھر کی لپائی اور پتائی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے کی ہے۔ گھر حضرت ابوبکر بیوی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے سجایا، اور فاطمہ بیٹی کو دلہن حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی نے بنایا۔ اور جب تیار ہو گئے نا تو غالباً ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا فاطمہ کو، کلیجہ بھر آیا، بڑا ہی دیکھ کے کہنے لگی واہ فاطمہ، آج تجھ پر تیری ماں کا روپ آ گیا۔ آج تیری خدیجہ زندہ ہوتی نا تیری ماں، تو وہ طرف طرف جاتی تجھے دیکھ کے، آج تو کاپی بن گئی ہے خدیجہ کی۔ حضرت فاطمہ نے ماں کا ذکر، الوداعی لمحات، باپ کے گھر سے رخصتی کے لمحات میں رخصت ہوئی، ماں یاد آ جائے تو کلیجہ بھر گیا۔ فاطمہ سجدیاں لینے لگی، رونے لگی۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، دوڑے دوڑے گھر آئے۔ آپ سمجھے شاید حضرت فاطمہ اس لیے رو رہی ہیں کہ علی کا گھرانہ، علی غریب آدمی ہے، وہاں پہ پتہ نہیں کیسے زندگی گزرے گی۔ آپ نے اپنی بیٹیا کو سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے سب سے اعلیٰ انسان سے تیری شادی کی ہے، پریشان نہ ہونا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول نہیں، یہ وجہ نہیں فاطمہ کے رونے کی، فاطمہ تو اپنی ماں کو یاد کر کے روئی۔ فاطمہ کو رونا ہے خدیجہ کو یاد کر کے، خدیجہ کا نام ہے تو میرے پیغمبر کی یہ پیار اور محبت کی باتیں ہیں۔ آج ہمیں صحابہ کرام کے تانے لیے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کی جاتی ہے، کوئی بکواسی اٹھتا ہے اور پیارے پیغمبر کے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ کبھی ان کے رشتوں کو تو دیکھو، کبھی ان کے تعلق کو تو دیکھو، کبھی ان کی باہمی محبت کو تو دیکھو۔ یہ حضرت عائشہ ہے جو فاطمہ کی صفات ہمیں بیان کرتی ہے، یہ حضرت عائشہ ہے جن کو پیارے پیغمبر کا راز حضرت فاطمہ نے دیا تھا۔ پتہ نا اللہ کے رسول جب رخصت ہونے لگے تو فاطمہ کو سینے سے لگایا، فاطمہ رو پڑی، پھر دوبارہ سینے سے لگایا، کوئی بات کی ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ کہا یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے، نہیں بتاؤں گی۔ اللہ کے رسول رخصت ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت عائشہ نے پوچھ لیا فاطمہ بتاؤ تو صحیح میری بیٹی، بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے اپنا سب سے زندگی کا بڑا راز حضرت عائشہ کو دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے حضرت عائشہ میں بتاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شبیہ تھی بولنے میں۔ آپ بولتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے پیارے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں، آپ چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے پیارے پیغمبر چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ہمیں بتایا فاطمہ دروازے پہ آتی تھی، میرے پیغمبر دوڑ کے دروازے پہ جایا کرتے تھے اور جا کے بیٹی کا سر چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور ہاتھ میں پکڑ کے اپنی چادر پہ لا کے بٹھاتے تھے۔ یہ عائشہ یہ کہانیاں سناتی ہے ہمیں گھر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور تم کہتے ہو عائشہ بھی کافر ہے، عائشہ کا باپ بھی کافر ہے. شرم نہیں آتی یہ بکواس کرتے ہوئے، یہ گفتگو کرتے ہوئے؟ حضرات سمجھنے والی بات ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہی نہیں ہے، حضرت فاطمہ کیوں محبت کرتی تھی؟ ایک دن نا حضرت فاطمہ کو باقی ازواج نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جائیں اور جا کے نا آپ اللہ کے رسول کی پیاری ہیں، ہماری سفارش کریں. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کے رسول نا حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ان سے کہیں ہمیں بھی وہی پیار دیا کریں. حضرت عائشہ دعا کرتی ہیں فاطمہ آئیں، اللہ کے رسول میرے پاس تشریف فرما دے. آج کا اللہ کے پیغمبر، میرے بابا میں اس لیے آئی ہوں. اللہ کے رسول نے پتا کیا ارشاد فرمایا؟ اے بنیا تم، او میری بٹیا. یہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے، بنیا، بنی، بنات کو بنتن کی جمع، بنتن کی تصغیر ہے بنیا. جیسے کبھی کبھی آپ کسی کو یا غلام، یا غلام کی جگہ یا غلیم کہتے ہو، چھوٹو اور چھوٹو. اس طرح جیسے ہم بیٹے کو کبھی بٹیا کہہ لیتے ہیں نا بڑے پیار کے ساتھ، فرمایا یا بنیا، او میری بٹیا سنو غور کرو. علی الستی الستی تحبین ما احب، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول فاطمہ سے پوچھنا، او میری بٹیا کیا تجھے اس سے پیار نہیں جس سے مجھے پیار ہے؟ انہوں نے کہا قالت فقالت بلا، اللہ کے رسول کیوں نہیں بابا کیوں نہیں، مجھے آپ سے پیار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا فاحبی ہذہ، یہ جو میرے پاس بیٹھی ہے نا تو اس سے پیار کیا کر. اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی سے کہا عائشہ سے پیار کیا کر. اور عائشہ میرے پیغمبر کی ایسی لاڈلی بیوی تھی جس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر قدم پر احساس دلایا کہ میں تمہاری ماں جیسی ہوں. کبھی سبھی رشتوں کو سمجھیے، بکواس کر دیتے ہیں، زبانیں تان دراز کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرات صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اپنے بچوں کو صحابہ کی کہانیاں سنایا کریں، صحابہ کی داستانیں سنایا کریں، صحابہ کرام کی باتیں سنایا کریں. یہ اگر آپ نے صحابہ کرام سے نقشہ توڑ لیا نا، رشتہ توڑ لیا، تو یاد رکھیے اسلام آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. جس طرح صحابہ سے رشتہ توڑنے سے اسلام چھوٹتا ہے، میرا عقیدہ اور ایمان ہے، اسی طرح حضرات اہل بیت سے محبت کا رشتہ توڑنے سے، تعلق توڑنے سے بھی ایمان چھوٹ جاتا ہے. جس دل میں صحابہ کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ کو مومن ہے؟ ہم اس کو مومن نہیں مانتے. ہمارے نزدیک وہ مومن نہیں ہے، چاہے لاکھ دعویٰ کرے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں. جس نے مومن اول کو نہیں مانا، مومن اول کو نہیں مانا، ابو بکر کو نہیں مانا، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچئے، غور کیجئے ان باتوں پہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. حضرات گرامی، جیسے میں نے آغاز خطبہ میں عرض کیا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں پیارے پیغمبر کے ان لاڈلے صحابہ کرام پر زبانیں تان دراز کی جاتی ہے اور علن اعلان دراز کی جاتی ہے. گزشتہ ہفتے اسلام آباد کے ایک امام بارگاہ میں آصف رضا نامی ایک بدبخت ذاکر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلے الفاظ میں کافر کہا، اور ساتھ یہ کہا کہ فاطمہ، بی بی فاطمہ اپنا صدق کا جب حق لینے کے لیے گئی تھی تو وہ ابو بکر کو کافر کرنے کے لیے گئی تھی. آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسا تیزابی جملہ جو کروڑ ہر کروڑ سنی اہل سنت کے کلیجوں کو چھلنی کرتے. اور ہوا کیا ہے، تو ذاکر پہ ایک چھوٹی سی FIR ہوئی ہے، اور اس کے بعد کل کی خبر آ رہی ہے کہ جناب کو یہاں سے فرار کروا دیا گیا، وہ انگلینڈ میں جا چکا ہے. یہاں پر صرف اسلام کے دشمن ہی محفوظ ہیں. آپ بات کریں گے تو آپ پر مقدمہ ہوگا فرقہ واریت پھیلانے کا، آپ پر مقدمہ ہوگا نیشنل ایکشن پلان کے خلاف. یہ نیشنل ایکشن پلان صرف اہل سنت والجماعت کے لیے ہے، اہل حدیث دیوبندی بریلوی علماء کے لیے ہے، کیا یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے؟ کس طرح کا توہین آمیز یہ اسلام پاکستان کے استحکام کو کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پہلے ہی ایرانی سازشیں اس ملک میں عروج پر ہیں. کلبھوشن یادو کہاں سے آیا تھا، کہاں سے پکڑا گیا؟ ایران واضح طور پہ اس ملک میں فرقہ وارانہ جنگ چاہتا ہے، لیکن ہمارے ادارے
یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ صرف اہل سنت کے لیے خاص رکھتے ہیں. اس کو گرفتار کرنے کی بجائے بھگا دیا گیا. اگر یہ بات سچ ہے، جیسے خبریں کثرت سے آ رہی ہیں، مجھے نہیں لگا، اگر یہ بات سچ ہے تو قانون کے منہ پر اس سے بڑا کوئی تماچا نہیں. 11 جگہ پہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہے اور 11 کے 11 جگہ پر توہین صحابہ کا مقدمہ درج ہے اس پر. یہ وہ بدبخت ہیں جو اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، جو سیدنا علی کی بھی توہین کرتے ہیں، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں اور حضرت اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہیں. لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. محرم کے ان دنوں میں جب امن کمیٹیوں کے اجلاس بلا کے ڈی سی، اے ایس پی، سی پی او، ڈی پی او، آر پی او جناب منتیں، کمشنر منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب امن و امان ہونا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے. ہم نے کہا جی ہم کرتے ہیں کیا؟ ہمیں کیوں بار بار یہ سبق دے رہے ہیں؟ جو امن و امان میں خلل ڈالتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر دے دیں. ہم نے کس کو کب منع کیا ہے؟ لیکن جب پکڑنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لاڈلے نکل آتے ہیں. کوئی زلفی بخاری کا لاڈلا نکل آتا ہے، کوئی اور چودھری کا لاڈلا نکل آتا ہے، کوئی گورنر صاحب کا لاڈلا نکل آتا ہے، کوئی کسی اور کا لاڈلا نکل آتا ہے. اور یہ سارے لاڈلے مل کے ایک بڑے صاحب کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں. اس ملک کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ان لوگوں نے. ملک میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. اور یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں گستاخانہ یہ جملے، خدا کی قسم کلیجہ کٹ گیا. اور یارو اگر ابو بکر مسلمان نہیں ہے تو بتاؤ پھر کون مسلمان ہے؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا اس کے پاس 40,000 دینار تھا اور ہجرت تک اس نے 40,000 دینار اللہ کے دین پر خرچ کر دیا تھا. اور آپ اندازہ کریں اس وقت ایک دینار کی بکری اگر ایک آئے نا بکری، تو آج بکری کی قیمت لگائیں کتنی ہے اور اس کو 40,000 کے ساتھ ضرب دیں. موجودہ دور میں اندازہ کریں کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں جو صدیق اکبر کی ذاتی گراج اسلام پر لگے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کو کہا جاتا ہے یہ باغ فدق کا قابل ہے، معاذ اللہ. باغ فدق پر قبضہ کر لیا. باغ فدق گیا کہاں؟ ہمارا سوال ہے جب حضرت علی خلیفہ بن گئے تھے چوتھے تو حضرت علی نے باغ فدق کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی نے باغ فدق کے پیسے کیوں نہیں اپنے خاندان کو بانٹے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں قبضہ نہیں کیا اس باغ فدق پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے باغ فدق کے بارے میں جو عقیدہ ابو بکر کا تھا وہی حضرت علی کا تھا. جو سمجھ حضرت ابو بکر کی تھی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں بتائیے ایک بار بھی حضرت علی نے مطالبہ کیا باغ فدق کا، حضرت عباس نے مطالبہ کیا باغ فدق کا. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا اس باغ فدق کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ زبانیں تان دراز کرنے والوں، اگر باغ فدق کو وراثت مانا جائے تو اہل تشیع کے نزدیک عورت وراثت کی حقدار ہی نہیں ہوتی. آپ کیسے حضرت فاطمہ کو کھڑا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اور اگر مان لیا جائے ملتا ہے تو کیا پھر صرف بیٹی کو ملے گا؟ بیویوں کو حصہ نہیں ملنا تھا وراثت میں سے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو دیا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو دیا. اگر وہ بھی ازواج مطہرات تھی نا تو زندہ تھی. حضرات استعمال کیجیے عقل کو، ان دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھیے. یہ اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کے اس ملک کے امن کو آگ لگانا چاہتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم کسی کو صحابہ رسول کی، اصحاب رسول کی عزت و عظمت پر بھی زبانیں تان دراز نہیں کرنے دیں گے، اور ہم اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھی نہیں بھڑکانے دیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ظالموں کو اپنی جو عذاب کی لاٹھی ہے اس کا شکار کرے اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے.